کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا میں نے اب آگے بھی 2-3 میسجوں میں یہی پیغام دیا تھا کہ میری ٹیم پہ شک نہ کیے جائیں. کوئی 1-2 پرسن ہے ہمارے پاس جو نیچے سے ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے تھے. ان کا نام ہم 2 دن میں آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ میرے جو پرانے ہمارے دشمن چلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگوں کے دشمن ہیں یا میرے ہیں یا کیا ہے، پتہ نہیں. اللہ ان کو زندگی دے. انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا لولی پاپ دیا ہوا ہے یا کیا نہیں، کہ انہوں نے سارا ماحول ہی ڈسٹرب کروا دیا ہمارا. اچھی بات ہے. ان کا ایک مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں چھاننا مارنے میں، جیسے پنجابی کی ایک مثال ہے، چھاننا مارنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہے. میری ٹیم آج بھی کھڑی ہوئی ہے. میں اپریشیٹ کرتا جاؤں گا رانا پرویز صاحب کو، رانا نومی کو، رانا راشد کو، اور ان کے ساتھ صفدر بھائی کو، مزمل کو، اور ان کے ساتھ میاں راشد صاحب کو، اور ان کے ساتھ عابد بھائی، رانا عابد بھائی کو، اور میرے جتنے بھی نیچے دوست کام کر رہے ہیں سب کو، کہ الحمدللہ وہ آج بھی میرے ان آڈٹ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے پیروں پہ سٹینڈ ہیں، اور آج تک ان کے منہ سے یہ لفظ نہیں سنا کہ سر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. آئی اپریشیٹ. میں پھر بھی کرتا ہوں دوبارہ کہ آپ کی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی ان کی کوئی بات میرے تک نہیں آئی. لیکن چیز یہ ہے کہ بھائی جان ہم ہر دفعہ موٹر سائیکل ڈیلیور نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم روٹیشن کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم آپ کو پرانے روٹ اینڈ ریگولیشن کے مطابق کچھ دے سکتے ہیں جیسے وہ چل رہا تھا. یار کم از کم جو ہم آپ کو الیکٹرانکس موبائل کی شکل میں دے رہے ہیں، اے سی کی شکل میں دے رہے ہیں، ایل ای ڈی میں مان لیتا ہوں کہ آپ کی مارکیٹ میں نہیں جاتی ہوگی. یار ایل ای ڈی نہیں جاتی، موبائل اور اے سی تو یار وہ آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں. کم از کم ان کو تو آپ یار فوکس کر سکتے ہو. یار مجھ سے پرانے نیٹ ورکر ہو، اللہ پاک آپ سب کو زندگی دے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بندے آپ کے ان حالاتوں میں نہیں گئے، ان حالاتوں میں نہیں جا رہے، کہ جن حالاتوں میں آپ نے ان لوگوں کو تنگ بھی کیا ہوا ہے، پھر بھی آڈٹ کے میرا حق کیا کرنا، کیونکہ میں نے اس کام کو زیادہ اور آگے نہیں فارورڈ کرنا تھا. میری ٹیم، میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت ساری مشکلات اور تنگ دستی کا اور بہت سارے کاموں کا، کچھ ایسی چیزیں ہیں نہیں شیئر کی جا سکتی، سہنا پڑا. لیکن میں مارکیٹ سے قطعاً پیچھے نہیں ہٹا. بھائی واٹس ایپ پہ میں بہت ساری باتیں سن چکا ہوں، سنتا بھی رہا ہوں گروپوں میں. یار ان کے لیے نہیں ٹائم ہے بھائی، اور نکلے اسی لیے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حق حلال کی اور تھوڑی سی لمیٹڈ روزی دیتا رہے تو وہ کافی ہے. جن لوگوں کو میں نے پلان سمجھایا ہوا ہے الحمدللہ وہ آج بھی کام کر رہے ہیں. میں نے کسی بندے کو جھوٹ سے مبنی یا کوئی ایسا لولی پاپ یا کوئی ایسے معاملات نہیں دیے کہ جن میں آپ پھنستے ہوئے ہوں، یا جو چہرے آپ کے لیے مر رہے تھے، جو چہرے آپ کے لیے بھاگ رہے تھے، یہ لگتے ہیں کہ یہ چہرے کوئی آپ کے پیسے کھا کے بھاگیں گے. کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ بزنس کر رہے یار؟ آپ ان چہروں کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو جنہوں نے آپ کو اور مجھے پہلے ہی نچوڑ کے کھا چکے ہیں. میں اس بندے کا اپنی زبان پہ نام نہیں لینا چاہتا. اس کے لیے یار اب میں کیا کہوں، اس کو جن حالاتوں میں نے نکالا مجھے پتا ہے. آج وہ کہتا جی یہ میرا پلان یہ ہے، میرا پلان وہ ہے. جہاں کہ اپنے باپ سے اندر مل کے آئے نا احمد سیال سے، وہ اسے بتاتا ہے کہ کیا پلان ہے اس کا. اپنی جان خود چھڑوانے کے طریقے میں یار آیا کرو. ٹیم نے یہ کر دیا، ٹیم نے وہ کر دیا. بھائی جہاں پہ لگا رہے ہو وہاں پہ تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھو. ساتھ الیکٹرانکس میں بھی آؤ. ہم آپ کو پراپر پلان کے تحت بزنس کروا رہے ہیں. ہم آپ کو وہ بزنس دے رہے ہیں جس میں آپ کو آنے والے وقت میں آپ کو ساری زندگی بزنس کرنا پڑے. رانا آصف رہے نہ رہے، رانا نومی نہ رہے، رانا پرویز نہ رہے، میاں راشد نہ رہے، صفدر نہ رہے، عابد نہ رہے، مزمل نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے، لیکن آپ کا بزنس کبھی سٹاپ نہیں ہوگا. وہ آپ بھوکے نہیں مرو گے اس میں. جس دن بھوکے مرے مجھے بتانا اس میں، اور جس کے پیسے ڈوبے میں لے کے دوں گا اسے. پھر چلو تو صحیح میرے پلان کے مطابق ایک دفعہ کیا میں نے ایفیڈیوٹ مانگ لیا ہے. ایفیڈیوٹ میں نے یہی کہا نا کہ بھائی آپ اپنے بھی پاؤں باندھ لو، ہمارے بھی باندھ لو، تاکہ نہ ہم مکر سکیں نہ آپ مکر سکو. بھائی میں آپ کو مسلسل چلانے کے لیے آیا ہوں. آپ کے سر پہ جو لائبلٹی ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے چراغ سے ختم کرنی ہے. وہ آہستہ آہستہ سلولی ختم ہونی تھی. جس بندے کا آپ نے 1000 روپے قرضہ دینا اس کو آپ
100 روپیہ دے دو گے تو 10 دفعہ دے دو گے 10 ماہ میں وہ راضی ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ 1000 کے بجائے وہ 1500 ہو جائے. یہ کر دیا ٹیم نے، وہ کر دیا ٹیم نے، یہ کر دیا وہ کر دیا. او بھائی روٹیشن ڈالتے جائیں گے تو ہم پھنستے جائیں گے، فائدہ ہمیں. ہم تو بزنس کرنے آئے ہیں، آپ کو وہ چیزیں لا کے دیں گے جن سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ہوگا. اور خدا را اپنے آپ کو اور ہمیں دونوں ڈپارٹمنٹ کو بچاؤ یار. ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، بس بات ختم. وہی آ جاتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں. اللہ ان کو زندگی دے. یہ تو وقت ہی بتاتا ہے کہ کون بندہ حق پہ اور کون سچ پہ ہے. اور یہ ٹائم لگتا ہے، یہ ٹائم تو نہیں ہوتا کہ آج ہی ہو گیا تو کل اس طرح ہو جائے گا، پرسوں اس طرح ہو جائے گا. ایسے معاملات کبھی بھی نہیں ہوئے میری جان. ہر چیز پہ ایک لمٹ ٹائم لگتا ہے اور ٹائم درکار ہوتا ہے ہر کام کے لیے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا نا مینٹین کریں آپ، اس میں آپ سب لوگوں کی بہتری ہے. باقی جو میرے ساتھ نیچے ٹیم ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، فل اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا آپ کا حق ہے. اگر آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو یار فائدہ، آپ کے بھائی ہیں وہ، دشمن تو نہیں ہے وہ آپ کے لیے رات نکلے، آپ کے لیے دن نکلے، آپ کے لیے صبح کی شام کی روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. آپ کو پرواہ ہی نہیں، آپ کو صرف پیسہ چاہیے، انسان کی قدر نہیں چاہیے. جو میں پہلے بات کی تھی نا ایک دفعہ، میں نے کہا تھا کسی کو احمد سیال نہیں چاہیے، سب کو پیسہ چاہیے. اور بھائی نکلو، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے کسی کے پیسے ہم مرنے نہیں دیں گے. ہمارے مطابق بزنس کرو، کوئی بندہ بھوکا نہیں مرے گا. جو بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے LED سیل نہیں ہوتی، میں اس سے LED لوں گا. جو بندہ کہتا ہے مجھ سے موبائل سیل نہیں ہوتا، میں اس سے موبائل خریدوں گا. جو بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے AC سیل نہیں ہوتا، میں اس سے AC سیل لوں گا. جو بندہ کہتا ہے مجھ سے موٹر سائیکل سیل نہیں ہوتی، میں موٹر سائیکل لوں گا. جو بندہ کہتا ہے پراپرٹی سیل نہیں ہوتی، میں پراپرٹی لوں گا. میں اپنے انویسٹر لے کے آؤں گا ان کے سامنے. آؤ تو صحیح یار، کھل کے کام تو کرو. پراپر چلانے کے لیے آپ کو آئے ہیں یار. ہم کلب کے مر گئے ہوں، رو کے مر گئے ہوں کہ بھائی سیف سائڈ سے چلو، سیف سائڈ سے چلو. یہ نہ کرو کہ 4 لاکھ لگا لیا 8 لاکھ لے لیں، 8 لگا لیا 16 لے لیں. اور بھائی وہ کام نہیں ہے، نہ وہ ہوگا یار. ایسے خوبصورت مسکراتے ہوئے چہروں کو آپ بالکل اچانک ہی مرجھا دیتے ہو. فراڈیے وہ نہیں ہیں، فراڈیے وہ ہیں کہ جو 5-5 6-6 لوگوں کے پاس اپنی بکنگ کروا لیتے ہیں، جو پلان سے ہٹ کے جاتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز آپ کی کھائی ہوتی تو برس کیا کہہ سکتا ہوں یار، سمجھو خدا کا واسطہ ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ نے رانا آصف کے ساتھ بات کرنی ہے تو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0346 65 19 970. اس نمبر پہ آپ مجھے ٹیکسٹ میسج کریں، اپنا نام کریں، میں آپ کو خود کال کروں گا، خود میسج کروں گا اور آپ سے بات کروں گا. اور آپ کی ہر پریشانی کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس خدا کے بعد کوشش کروں گا کہ اگر انسانوں کی صورت میں آؤں گا تو میں آگے حل بھی کراؤں گا ساتھ. بس خدا را ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ چلیں اور میری ٹیم کا ساتھ دیں یار. میں پرسوں رات کو آپ کو اپنی فائنل ٹیم کا اناؤنسمنٹ کر دوں گا کہ میری ٹیم یہ ہے. اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو ذمہ دار میں ہوں. میں پرسوں فائنل کر دوں گا یار. میں اس بندے کی طرح پھر کلپ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سٹینڈ رکھو، اپنے آپ کو سٹینڈ رکھو. 1.5 سے 2 ماہ رہ گیا اس کے آنے میں یار. آپ کی پچھلی پریشانیوں کو لے کے اتنا بھاگ رہے ہیں، اتنا سٹرگل کر رہے ہیں، خدا کی قسم پتہ ہی نہیں ہے. رات دن روڈوں پہ ہیں یار. کبھی کوئی اٹھ کے منہ اٹھا کے بات کر دیتا ہے، کبھی نیچے سے کوئی اٹھ کے منہ اٹھا کے بات کر دیتا ہے. خود کے پلان انہوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں، خود کے پیٹ بھر رہے ہیں. لوگوں کا کدھر سوچنا ہے؟ انہوں نے اپنا پیٹ بھرے تو تب دوزخ سوچے نا لوگوں کا. یہ لوگوں کی ذاتیات پہ بس اٹھانا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میں اپنے منہ کے الفاظ گندے نہیں کرنا چاہتا دوبارہ. اب زبان کو پلیت نہیں کرنا چاہتا جو پہلے کر چکا ہوں. اور رات دن ذلیل ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. اور بھائی جب کمانا ہوتا ہے تو حوصلہ بھی ہونا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے ساتھ یار. کچھ ٹارگٹ نہیں دے رہے آپ کو کہ اس ماہ 100 کرو، پھر 200 کرو، پھر 400 کرو، پھر 500 کرو. نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں دے رہے ایسا ہم آپ کو. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ، ہم آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی جو لیبلٹی ہے
اس کو کسی طریقے کے ذریعے یار کلیئر کریں. کوئی ڈالر نہیں پڑے ہوئے پیچھے بہت زیادہ کہ جن کو اٹھا کے آپ میں تقسیم کر دینا ہے. باتیں بنانے والی پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے رہتے ہیں. سمجھ اس بات کی نہیں لگتی یار کہ جو بندہ بھی حق سچ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اسے سر میں جوتے پڑتے ہیں. کدھر گئے تھے یہ؟ اب جو پلان لے کے آئے ہیں یہ میرے مینجمنٹ کے جو پرانے حصے تھے, کدھر گئے تھے اس وقت؟ اس وقت تو ماں یاد آ گئی تھی ان لوگوں کو, بھاگ گئے تھے. اس وقت نہیں تھے ان کے پاس پیسے, اور مجھے بکواس کر رہے تھے جاؤ ہمارے ساتھ چلو, آپ 20,000 کا پلان شیئر کرو آصف بھائی, ہم 5,000 پرافٹ دیں گے. کدھر سے دوں گا میں پرافٹ, بتاؤ مجھے. اور خدا کا خوف کرو. اب کدھر سے آگے تیرے پاس تیرے منہ کے سیل بنے ہوئے پلان بکتے ہیں. اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس خدا کے خوف سے ڈرو. یہ دوزخ کو بھرنے کے لیے یہ کام نہ کرو. میں آج بھی یہ لفظ کہتا ہوں کہ اگر میں اور میری مینجمنٹ میں سے کسی نے آپ کا 1 روپیہ بھی کھایا ہوگا تو وہ کتے کا گوشت کھائے. وہ کتے کا گوشت کھائے جس نے اگر آپ کا 1 روپیہ بھی کھایا ہوگا. بے شک میں ہوں, میری مینجمنٹ میں سے ہے, میرے ساتھ میں کوئی بندہ ہے, کوئی بھی ہو, مجھے قطر نہیں چاہیے. اٹھ کے جب چھوٹے چھوٹے بندے لے کے آپ کے ساتھ چلتے ہیں انویسٹر, تو آپ ان کو گالی دینے شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی ان کے ساتھ تو ہماری کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ اس ریٹ سے آپ سے یہ چیزیں لیں گے, آپ ہمارے سرکل کو چلائی رکھیں. تو آپ ان کے ہی سرکل میں ڈنڈا دینے لگ گئے ہیں. دنیا کا تو اصول ہے کہ جو بندہ بھی حق سچ پہ آتا ہے اس کو ذلالت سہنی پڑتی ہے. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو قول بھی ہے کہ جو بندہ حق سچ پہ ہے اس کے مخالفین ہوں گے, اگر نہیں ہوں گے تو وہ حق سچ پہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں یار کہیں پہ نہیں گئے بھائی, سب سٹینڈ ہیں, سب آپ کے سامنے ہیں, کوئی بندہ کہیں پہ نہیں گیا. میں نہیں آنا چاہتا تھا گروپوں میں, میں نہیں آنا چاہتا تھا اپنے میسج وائرل کرنے کی صورت میں. میں کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے لگے ہوئے ہو آپ, اچھے لگے ہوئے ہو, اللہ خیر کرے, تمام تر معاملہ درست ہو جائیں گے, اب ٹھیک چلیں گے. لیکن بھائی آپ نے تو قسم اٹھا لی ہے کہ ہم نے کوئی چیز سیل کرنی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی چیز سیل نہ کرو, ہم سے بکنگ کرواتے جاؤ اور ہم آپ کی سیل آگے کر لیں گے, آپ سے پرچیز کا آگے سیل کر دیں گے ہم, الحمدللہ پھر بھی کما لیں گے. لیکن خدا را میری ٹیم کا ساتھ تو دو یار, آپ کی بھائی ہیں وہ, کون سے زبان سے ٹپکے ہیں وہ یار. کیوں ہم اپنے گھر کی بستی کرواتے ہیں یار. ہر بندہ ایک لفظ کہتا ہے, یا حفظ آباد سے یا فیصل آباد ضلع سے یا گوجرے سے یا ٹوپے سے, یہیں سے مسئلے نکلتے ہیں یار. ان بندوں کے منہ تو ہم بند کر سکتے ہیں نا نکل کے, کیا ہم بتاتے ہیں مسئلے کہاں سے نکلتے ہیں. اور بھائی ہم وہ بندے ہیں جو ڈوب جانے کے بعد بھی پھر بزنس کر رہے ہیں. ہم یہ تو جواب دے سکتے ہیں نا, ان لوگوں کا منہ تو بند کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ ہمیں کرنا نہیں آتا. بھائی جان احساس کریں تو بہتر ہوگا, سب ایک ساتھ چلیں گے انشاءاللہ, کسی کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا. میرے اس مالک نے چاہا تو میری ٹیم بھی آپ کے ساتھ ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. جب تک سانس میں سانس ہے ہم آپ سے کہیں جدا نہیں ہیں, ہم آپ سے کہیں دور نہیں ہیں. انشاءاللہ آپ بفضل خدا آپ کے پاس رہیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے. بس ایک کام کریں کہ آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں چاہیے. تو چھوڑ ایک ساتھ مانگ رہے ہیں آپ کا یار. ہم جن جن بندوں کی انہوں نے ڈلیوری روکی ہوئی ہیں, انشاءاللہ بفضل خدا میں نے دوبارہ انجن وغیرہ پارٹس منگانے شروع کر دیے ہیں. کل شام تک, پرسوں شام تک میں نے اپنی صفائی بھی کرنی شروع کر دی ہے مینجمنٹ کی. میں آپ کو فائنل مینجمنٹ بھی بتا دوں گا. میں ٹھیک 10 دن کے اندر آپ کی تمام ڈلیوریز آپ کے ڈور تک پہنچا بھی دوں گا. جو ڈرامے, جو غلطیاں کوتاہیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. دوستوں کو جو ہمارے اندر بیٹھ کے ہمارے کمر میں چھرا مار رہے تھے, میں ان کے بھی مہربانی کرتا ہوں اور انہیں تھینکس کہتا ہوں کہ جناب آپ کی مہربانی ہے کہ ہم ہی غلطی تھی کہ ہم نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا, اپنے ساتھ لے کے چلے.
لیکن اب وہ وقت نہیں ہے کہ بار بار ہم اپنے پیٹھ میں چھریاں لیتے رہیں، کھنجر گھسیٹتے رہیں. اب وہ ٹائم نہیں ہے. اللہ پاک نے بالکل تھوڑے سے ٹائم پہ اور ایک لمٹ ٹائم پہ ہی ہوش دے دی. اب خود ہی مارکیٹ میں آنا پڑے گا. فراڈ نہیں کر رہے، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، مارکیٹ میں آ کے کام کریں گے بھی. دوسری ایک بات رہی کہ جو بندہ ہمارے انویسٹر کے خلاف بولے گا، میں بالکل اس کے اینٹی جاؤں گا اور اس کے اینٹی جا کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ اسے. کیونکہ ایک بندہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹ کر کے اس کروشل حالات میں آپ کا ساتھ دے، جس حالات میں کوئی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا نہ ہو، اس نے کون سے آپ سے پیسے کھائے ہیں؟ پیسے تو آپ کی M&M کھا گئی ہے، پیسے تو آپ نے M&M میں انویسٹ کیے ہیں، اس نے کون سے آپ سے لیے ہیں؟ تو ڈبل کرنے کی طرح آگے آپ لوگ. اور بھائی پلان کے تحت چلو، آپ میں سے کوئی بندے کو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان مسکراتے ہوئے چہروں کو مسکرانے دو دوبارہ یار. بس میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے.